کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کرے۔ علم کے لیے جو حرص حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں تھی، اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی، حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجئے، میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائیں۔ پہلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات ارشاد کی، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اہل نظر، اس پروانے کا حال ہے اس محفل میں اے اہل نظر، شب بھر میں پیدا بھی ہوا، جوان بھی ہوا، عاشق بھی ہوا، مر بھی گیا۔ ایک سے ابھی ایسا بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل، ولیوں سے افضل۔ ایک غزوے پہ حضور جا رہے تھے تو ایک چرواہا کالے رنگ کا اسود الرائی وہ بکریاں لے کے جا رہا تھا۔ حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا۔ حضور نے دعوت دین دی، اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں۔ جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ السلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے، اور جب یہاں پہنچے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، ادھر سے آیا، در جنت کو شادہ تھا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ نبی کو میں نے مانا، نبی کو میں نے، تیرا یہی تھا نعرہ خادم حسین رضوی۔ اللہ سے دعا ہے نقش قدم پہ تیرے، قائم ہو تیرا بیٹا خادم حسین رضوی۔ تو عاشق نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، کہتا ہے بچہ بچہ خادم حسین رضوی۔ عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی سازشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو کہ نشہ ناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا۔ یہ اغیار کی سازش ہے، یہ دونوں کرنیں سینہ محمد عربی کی۔ حضور سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر لے۔ تیسری بات میرے حضور سے پوچھی گئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اتریں، اپنے شب و روز میں اتریں، اپنے کاروبار میں اتریں، اپنے دوستوں کی بیٹھک میں اتریں اور دیکھیں ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ بچہ گھر سے نکلتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے موتیوں جیسے جملے سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنے بھولے انداز میں کہتی ہے پتر ذرا سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟
عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ ان سے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہی ہوں۔ تو حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو، لطف نہیں بھی آتا تو پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو رب کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو میاں نہ بھی خشوع پیدا ہو پھر بھی نمازوں کی